لالچی تاجر خلیفہ ہارون الرشید اور اس کا وزیر اعظم غریب آدمیوں کا بیس بدلتے اور حالات کو خود جاننے کے لیے بغداد کی گلیوں میں پھرتے تھے۔ وہ ہر جگہ خاموشی اور امن و ایمان دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ ایک دفعہ جب وہ مکمل طور پر مطمئن ہو کر محل واپس لوٹ رہے تھے تو ایک بوڑھے نابینا بیکاری نے انہیں روکا اور کچھ رقم کا سوال کیا۔ خلیفہ نے اسے کچھ رقم دی، لیکن وہ بیکاری کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حیران ہوئے، مہربان آقا کہ درخواست کرتا ہوں کہ میرا ایک اور کام کر دیں، مجھے مارے، مجھے زور سے مارے۔ خلیفہ نے پوچھا، مجھے ایسا کام کرنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ بیکاری نے جواب دیا، مجھے اس عظیم غلطی کی ضرور سزا ملنی چاہیے جو میں نے زندگی میں کی۔ خلیفہ دست بضبط میں پڑ گیا۔ وہ اس نے اسے مطمئن کرنے کے لیے آہستہ سے مارا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ خلیفہ بہت متعجب ہوا، وہ اس بوڑھے آدمی کے عجیب و غریب طرز عمل سے واقف ہونا چاہتا تھا۔ اس نے وزیر کو حکم دیا کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اگلے دن مغرب کی نماز کے بعد بوڑھا نابینا محل میں موجود ہو۔ اگلے روز بوڑھا آدمی محل میں لایا گیا۔ خلیفہ نے اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں پوچھا۔ وہ پہلے تو ہچکچایا مگر پھر سب کو کچھ بتانے پر رضامند ہو گیا۔ بوڑھے شخص نے کہا کہ اس کا نام عبداللہ تھا، وہ بغداد میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین بہت امیر تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ اس وقت فوت ہو گئے جب عبداللہ ابھی نوعمر تھا۔ وہ سفری تاجر بن گیا۔ اپنے ان اونٹوں کے ساتھ جن پر تجارت کا سامان لادا ہوتا، وہ اسے منافع پر بیچنے کے لیے قصبہ قصبہ جاتا۔ مال اور دولت نے اسے خود غرض اور لالچی بنا دیا تھا۔ ایک دفعہ عبداللہ سامان تجارت سے لادے ہوئے اونٹ بغداد سے قریبی قصبے میں لے گیا۔ دوپہر کے وقت وہ سایہ دار درختوں کے نیچے تالاب کے پاس آرام کے لیے رک گیا۔ عین اسی وقت ایک درویش نمودار ہوا۔ عبداللہ نے اس کا خیر مقدم کیا اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ کھانے کے بعد کی گفتگو میں درویش نے نزدیکی پہاڑوں میں سونے، جواہرات اور قیمتی پتھروں سے بھری ہوئی غار کا ذکر کیا۔ عبداللہ لالچ میں آ گیا اور درویش کے پیچھے پیچھے پہاڑی کے دامن کی طرف چل پڑا۔ عبداللہ اپنے دل میں منصوبے بنا رہا تھا۔ عبداللہ نے درویش سے کہا کہ وہ خزانے سے لدے ہوئے اونٹ مساوی تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ درویش نے جادو کے ایک فارمولے کی مدد سے بہت بڑی چٹان کو ہٹایا۔ درویش دیکھتا رہا جبکہ عبداللہ نے ایک قبضہ کرنے کے والے آدمی کی حیثیت سے اپنے 10 اونٹ لاد دیے۔ دونوں کے پاس 5 اونٹ تھے۔ عبداللہ درویش سے وہ 5 اونٹ بھی لینا چاہتا تھا۔ اس نے درویش سے کہا کہ اگر آپ جیسا درویش سونے اور جواہرات بھرے ہوئے 5 اونٹوں کے ساتھ شہر میں داخل ہوگا تو لوگ سوالات پوچھیں گے اور وہ آپ کو درویش نہیں بلکہ چور سمجھیں گے، پھر آپ کے پاس تکلیف کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ عبداللہ نے درویش سے وہ 5 اونٹ بھی لے لیے۔ جس وقت درویش جا رہا تھا، عبداللہ نے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ دیکھا۔
تمام سونے جواہرات کے باوجود اس نے اس ڈبے کی بھی درخواست کی۔ اس نے جادو کا سفوف تھا۔ بائیں آنکھ میں ڈالنے سے یہ خفیہ اذانوں کو ظاہر کرتا تھا، لیکن دائیں آنکھ میں استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ درویش ڈبہ عبداللہ کو دے کر چلا گیا۔ عبداللہ نے سفوف بائیں آنکھ میں چھڑکا۔ وہ خوش ہو گیا کہ وہ زمین سے نیچے خزانے کو دیکھ سکتا تھا، لیکن لالچ میں آ کر اس نے سفوف دائیں آنکھ میں بھی چھڑک دیا، لیکن مزید طاقت حاصل کرنے کے لیے بجائے وہ نابینا ہو گیا۔ اب اس کے پاس کچھ نہ رہا تھا۔ عبداللہ کی کہانی اختتام کو پہنچی، لیکن وہ بہت پچھتا رہا تھا۔ وہ اپنے بالوں کو نوچنے لگا اور خلیفہ سے سزا کی درخواست کرنے لگا، مگر خلیفہ نے کہا، بابا عبداللہ، تم نے بہت بڑی غلطی کی اور تمہاری سزا بھی اتنی ہی بڑی تھی۔ اب تمہارے لیے مزید سزا نہیں ہے، تمہیں رہنے کے لیے جگہ اور ضروریات کے لیے رقم ملے گی۔ بابا عبداللہ عظیم خلیفہ کی بہت تعریف کی۔ بچوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ بہت بری چیز ہے۔ اس سے انسان کہیں کا نہیں رہتا، لیکن جو شخص اپنی غلطی پر شرمندہ ہو تو اسے مزید اذیت دینے کی بجائے معاف کر دینا چاہیے، اور یہی عادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے ہمیں لالچ سے بچنا چاہیے۔